جو کہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ سورہ صف کی اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اللہ کے رسول کو دین حق اور الہدا یعنی قرآن دے کر تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر دیں، چاہے یہ چیزیں کافروں کو کتنی ہی ناگوار نہ گزرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی، اور یہ دعوت وہ ہے جس کو قبول کرنے والوں کی اللہ کے رسول تربیت فرماتے ہیں، اور اس تربیت کے نتیجے میں اور شدید مشکلات اور قربانیوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ پورے عرب کے اوپر اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ کے اس عظیم توحید کی دعوت اللہ کے رسول کے صحابہ خلفائے راشدین بالخصوص اور تمام صحابہ بالعموم اس دعوت کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ جہاں پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، اور یہ تین چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے لوگوں اسلام قبول کر لو، عزت حاصل کر لو گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے محکوم بن کے رہو، ذمہ بن کے رہو، مسلمانوں کے تابع ہو کے رہو، مسلمان تمہاری تمام مال و جان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز تلوار ہے، ہم اللہ کے لیے لڑیں گے، تم غیر اللہ کے لیے لڑو گے، اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی انشاءاللہ ان کو عطا کرے گا جن کا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عرب کے رہنے والے وہ لوگ جن کے بارے میں تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بدو ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، یہ جدید تہذیب سے واقف نہیں ہیں۔ تہذیب ان کے نزدیک اس وقت کیا تھی کہ 2-3 بڑی امپائرز تھیں جن کو سپر پاور کہتے ہیں۔ ایران کا قیصر تھا، کسرا تھا، اور روم کی سلطنت تھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو متمدن سمجھتے تھے، اپنے آپ کو تمام ان ضروریات زندگی سے لیس سمجھتے تھے جو کہ ایک انسان کے لیے لازم ہیں، اور ان کے نزدیک مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ کے دین کے سرفروشوں نے اپنے جذبہ ایمانی سے جب اللہ کے راستے میں نکلے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بڑے بڑے بت پاش پاش ہو گئے، بڑی بڑی سپر قوتیں، سپر طاقتیں جو تھیں وہ سرنگوں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تمام ثمرات کیسے حاصل ہوئے کہ مسلمانوں کا ہر فرد، اسلامی معاشرے کا ہر فرد وہ اللہ کے دین کا سپاہی تھا۔ اللہ کا دین کا سپاہی، اس کے اوصاف کیا ہیں کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے تھے، وسائل پہ توکل نہیں تھا، وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، اسلحے کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سرخرو کرے گا۔ اور یہی چیز، یہی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں جب اللہ کے رسول اپنی 23 سالہ زندگی کا ثمرہ سامنے رکھتے ہیں، بلکہ اس نے کہ 10-12 سال کی زندگی کا تمام جوہر سامنے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری زندگی کا حاصل یہی ہے جو تیرے سامنے چند سرفروش کھڑے ہیں، چند سو مجاہد ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور وہ باطل کے ساتھ لڑنے کے لیے آج میدان کارزار کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے آج اگر ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے،
قریش مکہ کے لشکر کے اندر 1000 لوگ ہیں جو کیل سے ہر چیز سے مسلح ہیں، ہتھیار بھی ہیں، تیر انداز بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر کچھ بھی نہیں۔ لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے کوئی عہد کر لیا، کوئی اٹھان تم نے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ آگے چلنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ تمام مسائل کو حل کر دے گا، تمام مشکلات کو حل کر دینے پہ اللہ قادر ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو ایک فتح عظیم عطا ہوئی، جس کے اوپر تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کا اصل جوہر ہونا چاہیے تھی کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اصل ہدف کیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پر پا کر سرخرو ہو جائیں، ہم اللہ کے سامنے مقبول ہو جائیں، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول کر لے۔ مطمع نظر قطعی طور پہ یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، زمین فتح کرنا چاہتے ہیں یا مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ قطعی طور پہ نہیں تھا۔ اور مسلمان کا ہدف ہی یہی ہے۔ تمام روئے زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی چیز کو حاصل کرنے کے ہم کیا محنت کریں گے؟ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کارآمد بنا لیا جائے، اپنی زندگی کو مناسب طریقے سے اس راستے پہ لے جایا جائے جس کے اندر ہماری زندگی، یہ چھوٹی سی زندگی 40 50 60 70 سالہ زندگی، یہ کامیاب ہو جائے۔ اس کامیابی کا زینہ، اصل زینہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں توحید کو ماننے کے بعد اللہ کے دین کے لیے اپنا مال، جان، وقت سب کچھ قربان کرنے کو ہم وقت تیار ہو جائیں۔ یہ وصف تھا مسلمانوں کے زمانے میں۔ اور جب مسلمان کسی باطل کے سامنے کھڑا ہوتا، باطل ان کے سامنے ٹھہر نہ سکتا، کھڑا نہ ہو سکتا، بات نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے عطا فرماتا۔ آج بھی وہی مسلمان ہے، وہی توحید کو ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان جو پیدا ہونا چاہیے تھا، جو توحید ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھی، جو شرک سے نفرت ہونا چاہیے تھی، وہ اس کے اندر ہم بہت دور ہو۔ نہ اللہ کے اوپر توکل رہا، ہم نے یہ سمجھا کہ مال ہوگا، لوگ ہوں گے، اسلحہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں کہ مال نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے اور لوگ نہیں ہیں، کامیابی کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے مسلمانوں کو جو درد میں ڈال دیا گیا کہ تم مال ہوگا، اسلحہ ہوگا تو کامیاب ہو سکو گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بھائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دیکھ لیجئے صحابہ کا حال۔ میں نے ایک قسم نے عرض کیا، جنگ بدر کا معاملہ ایک قسم رکھا ہے، کس طریقے سے کیا تھا ان کے پاس، بے سر و سامان، لیکن اللہ پہ توکل ہے۔ اور اس وقت کے لوگوں کا وتیرہ کیا تھا، سسٹم کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے اوپر توکل کیا کرتے تھے۔ اور توکل کے ضمن کے اندر ان کے سامنے صرف ایک چیز ہوتی کہ ہم جہاد کیوں کرتے ہیں؟ ہم جہاد صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ اللہ کی بڑائی دنیا کے اندر تسلیم نہیں کی جاتی، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو جائے، دنیا کے تمام ازم، تمام سسٹم سرنگوں ہو جائیں، اس کے لیے وہ جہاد کرتے تھے۔ اور وہی بات ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کا وصف کیا تھا، ان کی صفات کیا تھی، ان لوگوں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے سرخرو ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ وہ وصف بیان کیا دو شعروں کے اندر۔ وہ کہتے تھے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ 2 چیزیں بتلائی گئی، یا تو تمہارے اندر یہ صفت ہو کہ تم پوری کائنات کے اندر تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرتے تمہاری ساری زندگی گزر جائے، پورے افلاق زمین آسمان کے اندر تمہاری تکبیر کا نعرہ گونجتا رہے کہ تم اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو سجاتے رہو۔ اور دوسری یہ کہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا تم وہ کرو کہ کمروں کے اندر تم بیٹھ جاؤ، صحراؤں جنگلوں میں نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات شروع کر دو، صبح شام اللہ کی تسبیحات کی گردان لگا دو، لیکن باہر نہ نکلو۔ یہ ہمارا آج کا طرز عمل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جو راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کتنے لوگ ایسے تسبیح و مناجات کرتے ہیں، یہ بھی بہت کم تعداد ہے. لیکن میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک تصور وہ تھا کہ اللہ کی تکبیر کا کلمہ بلند کرو، اپنے ہاتھ میں تلوار لو، ایک ہاتھ میں قرآن لو، پوری دنیا کے اندر چھا جاؤ. ایک تو وہ معاملہ تھا، اور دوسرا یہ ہے یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا تم اپنی تسبیحات میں چلو، صبح شام وظیفے کرو، بڑے بڑے وظیفے تم کرو. پھر کہا یہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست. یہ جو دوسری چیز بتائی ہے، یہ مسلک خدا مست، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر مستی کس چیز کی ہے کہ یہ خدا کے اوپر توکل کرنے والے ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی تکبیر کو بیان کرنے والے ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. وہ جو پہلے والے لوگ بتائے جو تسبیحات کرنے والے، وہ جمادات و نباتات کے ملا ہیں. وہ بات تو دین کی کرتے ہیں لیکن اپنے نفس سے باہر نہیں نکلتے. وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، وہ لوگ ایسے جو مذہب کی بات کرتے ہیں لیکن ملا و جمادات و نباتات صرف نبات کے اندر بات کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں پہ بات کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر کو بات نہیں کرتے. یہ وہ دو چیز کے اندر جو ہم انحطاط کا جو معاملہ ہوا، ہم اس ہاتھ پہ پہنچ گئے کہ اللہ کی تکبیر جو ہم بیان کرتے تھے وہ نہیں ہوئے ہمارے سامنے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے افغانستان کے اندر یہ چیزیں مشاہد کی. اور ہم نے نہیں کہا، ان لوگوں نے کہا جو افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف تھے، بولے ہمیں خوف اس سے نہیں ہوتا تھا کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں خوف اس سے ہوتا تھا. ایک روسی جنرل نے یہ بات کہی تھی، وہ دوبارہ بات دہرائی امریکن نے بھی، جس وقت مسلمانوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے ہم لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کو لرزہ شروع ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ الفاظ کیسے ہیں جو ہماری روح تک تڑپا کے رکھتے ہیں. ہم کے سامنے ہماری تمام چیزیں کند ہو جاتی ہیں جب یہ مسلمان اللہ اکبر کی آواز دیتا ہے. یہی بات کی جب انہوں نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. آواز کے کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. الفاظ وہی ہیں لیکن کیا ہے اثر، کیا ہے اثر؟ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ دنیاوی بات کرتا ہے، تو اللہ کی کبریائی بات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر پسند بھی کرتا ہے اور وہ تمام چیزیں لے کے آگے بھی نکلتا ہے. بھائیو یہ اصل وہ چیز ہے بنیادی طور پہ ہم بھول گئے تھے، اور یہ چیز ہمیں پڑھائی گئی، ہمارے سیاسی جغادری ہمیں بتاتے رہے. ہمارے وہ لوگ جن لوگوں کے اندر اللہ کے رسول کا یہ طریقہ سامنے نہیں رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے راستے کے اندر ہاتھ میں تلوار میں ہاتھ لے کے نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، یہ چیز ہمیں پڑھائی گئی. یہ دیکھو تم لڑ نہیں سکتے، دیکھو تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس قوت نہیں ہے. ایمان کی بات کرتے ہو، ایمان کا ہم کیا تمہیں بتائیں، وہ تو تولنے والی چیز نہیں، ہمیں دکھتی نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کے پاس اسلحہ تھا، جن کے پاس قوت تھی. پھر مثالیں دی جاتی ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کے بارے میں، دیکھو کہاں سے چلا کہاں سے نکل پہنچ گیا. نپولین کی بات کرتے ہیں، کہاں سے نکلا کہاں چلا گیا. ہٹلر کی بات کرتے ہیں، کہاں سے چلا گیا. کیا تھا ان کے پاس؟ لوگ تھے، طاقت تھی، قوت تھی، اس بلبوتے پر دنیا کو انہیں فتح کیا، سب دنیا کے اندر اچھا آ گئے. تو مسلمانوں کے بارے میں سوچے گا مسلمان بھی جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بہت بڑا مغالطہ جس کے اندر لوگ ملوث تھے. آج یہ ثابت کر دیا کہ اگر تم اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہے اور قدر کرتا ہے. اس سے پہلے افغانستان کے اندر دیکھیے روس کا کیا معاملہ ہوا. چلو ایک بات ہم کہتے ہیں، کچھ دلیل بھی ہے اس کے اندر، کہ روس کی لڑائی کے اندر افغانیوں کی اور تمام مسلمانوں کی مدد CIA کرتا رہا، امریکہ کرتا رہا. ان کے اسلحہ تھا، ان کے وسائل تھے، قوت مسلمانوں کی لگتی رہی، طاقت مسلمانوں کی لگتی رہی. اللہ تعالیٰ نے روس کو پیا پانچا کر دیا، روس کو دنیا سے تباہ و برباد کر دیا. یہ بات ماننے کو چلو کچھ مسئلے کیسے، لیکن حقیقت یہی ہے صرف اسلحے کے بلبوتے کے اوپر، صرف مال کے بلبوتے کے اوپر، افراد کے بلبوتے کو اگر محنت کوئی کامیابی حاصل کر سکتا تو روس کو کبھی شکست نہ ہوتی افغانستان کے اندر. اصل کیا تھا؟ جذبہ لڑا. اور جذبہ جس وقت انسان اندر پیدا ہو جاتا ہے، بغیر مال کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصرت اور کامیابی دونوں چیزیں عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو جب کامیابی حاصل ہوئی، پھر معاملہ وہی ہوا کہ وہ ایسے سازشیں کی گئیں، دونوں کے اندر مسلمانوں کو فتنے ڈالے گئے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا. وہی جو ثمرہ مسلمانوں کو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہ مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. جب وہ مقصد حاصل کرنے میں آیا تو مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈال کے آپس میں لڑانا شروع کروا دیا. اور پھر وہ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر مسلمان باہم جو پہلے رشیا کے خلاف لڑتے تھے وہی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. ہزاروں کے حساب سے مسلمان دوبارہ قتل ہو گئے آپس میں لڑائی کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھو غلط تھی، یہ جہاد کا معاملہ ہی غلط تھا. ہمارے جتنے سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ افغانستان کے اندر نتیجہ دیکھ لیا تم نے،
دین کے نام پر لڑنے والا, دین کے نام لینے والا, جب ان کو اپنا دشمن سامنے نظر نہیں آیا تو اپنے دشمن خود بنا لیے, انہوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اور آپ نے دیکھا دنیا کے اندر کہ مسلمان دوبارہ ذلت و رسوائی کا مقدر بن گئے. دنیا کے اندر جہاد کا ایک مسخرہ بنا دیا لوگوں نے. یہ جہاد تھا تمہارا, یہ جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان آج ایک دوسرے کی گردن خود کاٹ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے رستے کو طویل کیا, پھر ایک 20 سال کا عرصہ لگا, اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو حال روس کا ہوا تھا اس سے کم حال اس امریکہ کا نہیں ہوا. اور ایک قوت نہیں ہے, صرف ایک امریکہ نہیں ہے, بلکہ 50 سے زیادہ ملک جو تمام اسلام دشمن لوگ تھے وہ اکٹھے ایک جگہ پہ کھڑے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذل و رسوا کیا آپ نے دیکھ لیا. اس وقت پورا میڈیا چیخ چیخ کے تھک گیا کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے افغانستان کے اندر ہوا ہے, ایسا معاملہ امریکہ کے ساتھ کبھی سویتان میں بھی نہیں ہوا تھا. جس ذلت سے مسلمان یا امریکہ جس ذلت سے دو چار افغانستان کے اندر ہوا ہے, ایسا معاملہ امریکہ کے ساتھ اور نیٹو فورس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکا. اور ثابت یہ ہوا کہ اب جب کوئی شخص اللہ کے اوپر توکل کر لے, وہی باج فیض اعظم تھا فتوکل علی اللہ, یہ اگر تم سب بس پیدا کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے. اور آج دیکھ لیجئے دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. مسلمانوں سن لو یہ بات کان کھول کے, اس وقت پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے. اسلام اور عیسائیت کی بات چھوڑ دو, انسان 2 حصوں میں بٹ چکے. ایک حصہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. ان میں ان مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا جو اپنی حکومتوں بچانے کے لیے وہ تمام چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا. لیکن حقیقت بات یہ ہے پوری دنیا کے اندر انسانیت 2 حصوں میں بٹ چکی. ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو سب قربان کرنے کو تیار ہیں. ان کی تمام صبح کی شام بات چیت, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس کی دنیا کے اندر کمی نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ عرب کے اندر اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان کا دل خوش نہیں ہے. یقیناً وہ لوگ اپنے دل کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت سے نوازا ہے, عزت سے نوازا ہے. حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں, جس اس وقت آگ کے اوپر لوٹ رہے ہیں. وہ لوگ ان کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے. کبھی آپ جاؤ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھو ان کا کیا حال ہے اس وقت. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ بوری نشین, یہ عام گدھوں پہ سواری کرنے والے جن کو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ غیر متمدن لوگ ہیں, ان کو کوئی سیولائزیشن کا پتہ نہیں ہے, کس طریقے سے انہوں نے اتنی بڑی قوت کو انہوں نے پاس کر کے رکھ دیا. یہ تمام چیزیں ان کے دل کو دی. میں بتا رہا ہوں 2 چیزیں ہمارے سامنے. ایک وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے سب کو لٹانے کو تیار ہیں, دوسرے وہ لوگ جو اپنی حکومت کے لیے یا اسلام کے خلاف ایک صف آ رہے ہیں. اور حقیقت یاد جان لیجیے آنے والے دنوں میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 2 گروہ ہمارے سامنے کھڑ کے ہو جائیں گے. ایک تمہارے سامنے امریکہ, اس کے الائز جو ہیں وہ یقیناً دوسرے گروپ کے اندر ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے, حکومتیں ایسی شامل ہوں گی جو اپنی حکومتوں کو کھونا نہیں چاہتی. کی صورت کے اندر وہ چاہتی ہیں کہ اس طریقے سے طالبان کا معاملہ دوبارہ ختم ہو جائے, اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تمام ہرکارے دوڑا رہے ہیں, تمام وہ اپنے پینڈرے پتر رہے ہیں, تمام وہ اپنے طریقے استعمال کریں کس طریقے سے ان کو دوبارہ ان کو ذلت سے رسوائی کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کامیابی بھی دے گا اور ان کو انشاءاللہ فتح بھی دے گا. اور یاد رکھیے افغانستان کے طالبان جو اس وقت امارت اسلامیہ کا جو کام کر رہے ہیں, یہ کام ان کا ذاتی نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے. یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہمارے حصے کا کام وہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائیو افغان طالبان کے ساتھ درد دل سے تمنا ہے, ان کے ساتھ ریکویسٹ ہے ہماری, ہم یہ پہنچانے والی بات ان کو پہنچائی جائے کہ تم نے کام صرف افغانستان کے لیے نہیں کیا, تم نے صرف خطہ ارض کے لیے کام نہیں کیا, اس زمین حاصل کرنے کے لیے تم نے کام نہیں کیا, بلکہ تم نے کس لیے کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی ایک ایسی ریاست کا قیام وجود میں آ جائے جو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے. اور پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ تمہارے ہمکار ہیں, تمہارے ساتھی. میں نے بتایا تھا ایک جذبہ ایک زمانے میں وہ بھی تھا کہ ایک زمانے میں افغانستان کے اندر جب لڑائی اور جہاد ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا تھا ایک دسترخوان کے اوپر 13-14 نیشنلٹی کے لوگ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ہر قسم کے لوگ, امریکن بھی ہیں, یورپینز بھی ہیں, عرب کے تمام ممالک کے لوگ ہیں, انڈین بھی تھے اس کے اندر, اس کے بنگلہ دیشی بھی تھے, انڈونیشین بھی تھے, اس کے فرانسیسی اور امریکن بھی تھے. لیکن ہدف کیا تھا؟ اللہ کی دین کے لیے, ان الحکم الا اللہ کے لیے نکلے تھے. سب لوگوں نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا, قربانیاں دے کے آئے تھے, اپنا مال جان غل لگا کے آئے تھے. کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے, صرف اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے, خلافت منہاج النبوہ قائم کرنے کا ان کا ہدف تھا کہ ہم اس کام پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا, آخرت بھی ہماری اچھی کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اس آزمائش میں ڈال دیا, اور آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا آزمائش ہے میرے اور آپ کے لیے. جو لوگ میدان کارزار کے اندر ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو عطا ضرور کرے گا, لیکن میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ان کی تائید کتنی کرتے ہیں, ان کی نصرت کتنی کرتے ہیں.
ان کی تائید کے اندر اپنے آپ کیا پیش کرتے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیے مسلمانوں, اگر ہم آج خاموش بیٹھے رہے اور باطل قوتوں کے خلاف ہم کھڑے نہ ہوئے, یقین کرو کہ قیامت تک دوبارہ ہمارے پاس ایسا معاملہ, ایسا موقع ہمارے پاس نہیں آئے گا جیسا موقع اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی باطل قوتیں مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئیں لیکن گرنے پہ مجبور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نہتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی, کامیابی بھی عطا فرمائی. اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو لازم ہی لازم ہے, لیکن ان قوتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے جن لوگوں نے ان تمام لوگوں کو پروجیکٹ کیا, جن لوگوں نے صرف اللہ کی نیتیں ان کے جو بھی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر جن جن قوتوں نے کام کیا, جو پاکستان کی طرف سے لوگ شامل ہوئے یا پاکستان کی طرف سے گائیڈ لائن دی گئی, یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہے اسلام کی. اور اس کو پوری دنیا کے اندر کوئی کہے یا نہ کرے, اعتراف کرے نہ کرے, لیکن کرنے والے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر یہ نہتے افغانیوں نے, یہ ملاؤں نے ہمیں شکست نہیں دی, بلکہ پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں کو آگے بڑھا کے چلایا ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حوصلہ دیا ہے. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ذمہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ مہیا کیے, ایسے لوگ مہیا کیے. اور یقین کیجیے, حمید گل صاحب سے, جنرل حمید گل سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, وہ بڑے پر امید تھے, حالانکہ اس کو معاملات بڑے وہ تھے, ہمارے دل پوچھے ہوئے تھے. جب ملنے گیا ہوں جنرل حمید گل صاحب سے, میں کہا جنرل صاحب کیا ہو رہا ہے, یہ جو محنتیں آپ نے کی تھیں, جنرل اختر عبد الرحمان نے کی تھی, میرے اپنے سالہ صاحب ہیں وہ بھی ان کے جنرل حمید صاحب کے ساتھیوں میں شامل تھے, وہ بھی بڑے پوچھ ملتے کیا ہوا تھا, ہم نے کیا محنتیں کی تھی, صبح شام رات زندگی ہم نے لگائی اس کام کے لیے اسلام کی سربلندی ہو, لیکن کیا ہوا. لیکن وہ کہتے کہ نہیں گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ کی اللہ سے امید قائم رکھو, نا امیدی کفر ہے, لا تحزنوا, اللہ کی طرف سے نہ تم کبھی غم زدہ ہو نہ مایوس ہو, تو انتم الاعلون, تم یقیناً بلند ہو جاؤ گے, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کرے گا. یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی, اور ہمیں آج واقعی لگتا ہے کہ انہوں نے بات کہی تھی وہ یقیناً درست بات تھی کہ تم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو, تمہارا مطمع نظر سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو یقیناً کرے گا. تو بھائیو آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کو وہ عزت ملی ہے جو عزت پیسے والے حاصل نہیں کر سکے, جو عزت مال والے حاصل نہیں کر سکے, جو عزت بڑے بڑے قوت والے حاصل نہیں کر سکے, جو عزت بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے دنیا کے اندر جغادی بیٹھے میں بظاہر نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ان کو وہ عزت نہیں ملی. جو عزت آج اللہ تعالیٰ نے طالبان کو عطا کی ہے, اور کس وجہ سے عطا کی ہے کہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین, یہ ان کا سلوگن ہے, یہ ان کا نعرہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, جو قرآن بیان کرتا ہے کہ میری نماز, میرا روزہ, میری قربانی, میری زندگی, میری حیات, موت, سب کچھ صرف اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تم بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ باطل قوتیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں, بڑی شدت سے اٹھا رہی ہیں, ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس, اور بڑی ایک امید کی قیت پوری دنیا کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان نام نہتے, ان دیوانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اسلام کی سرخروئی کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمکن عطا فرمائے گا, جس کے لیے اللہ کے رسول نے ساری زندگی لگائی ہے, جس کے لیے اللہ کے رسول نے محنت کی ہے, جس کے اللہ کے رسول اور صحابہ نے قربانیاں دی ہیں, اپنے گھروں کو اجاڑا ہے, اپنی بیٹیوں کے ساگ تباہ کیے ہیں. کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر کوئی بہتری رکھنا چاہتا ہو. لوگوں اگر ہم وقتی طور پہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے, ذاتی طور پہ ہم ذاتی طور پہ تعاون نہیں کر سکتے, میں کم کم کو ضرور یاد رکھیے, اور ہم ان سے بھی کہیں گے کہ یاد رکھو یہ تم نے صرف افغانستان کی معاملہ نہیں کیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لہذا موٹو کیا ہونا چاہیے کہ ہم قانون سازی کریں گے, عمارت اسلامیہ بنائیں گے, خلیفہ انشاءاللہ بنے گا وہاں پہ, لیکن ان کا ہدف کیا ہوگا؟ کوئی سیکٹیرینزم نہیں, کوئی فرقہ واریت نہیں, کوئی گروپ بندی نہیں, کوئی مسلک کی بات نہیں, صرف قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے والے ان کو دعوت دیں یہاں کے اوپر, وہ آ جائیں, اکٹھے ہو جائیں, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا راستہ ایک گروپ کا راستہ نہیں ہے, ایک مسلک کا راستہ نہیں ہے, چاہے وہ حنفیت ہو, مالکیت ہو, شافعی ہو, حنبلیت, یہ نہیں ہوگا معاملہ. اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے, تو اللہ کا دین تو قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے, یاد رکھو. یہ ہم ان سے بھی کہتے ہیں, اس سے پہلے بھی جو معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھو قرآن اور حدیث کو اپنا ہدف بنا لو, اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید تمہارے سے شامل رہے گی, پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ آ کے جڑیں گے. حق بات کہنے سے پیچھے مت ہٹو. اگر دنیا کے اندر تمہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں مان رہا, لیکن وہ لکھنے والے جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تمہارے کندھوں کے اوپر,
جو تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں وہ یقیناً لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی نیت کیا ہے. اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے ایک عذر تمہارے پاس ہوگا, یا اللہ میرے پاس یہ قوت تھی, یہ طاقت تھی, یہ صلاحیتیں تھیں, یہ میں نے سب کچھ تیرے دین میں لگا دی ہیں, اب نتیجہ نکالنا تیرا کام ہے. اللہ تیرا میرا کام تھا محنت کرنا, نتیجہ نکالنا صرف آپ کا کام ہے. اور یاد رکھیے یہی منہج محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو سب کچھ لگا دو اور توکل یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا کرے گا, تو اللہ یقیناً تمہیں عطا کرے گا. اس معاملے کو لے کے آگے چلنا ہے. اور ہم پاکستان کے بھی ضمن مقام سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت طالبان اس کو مشکلات کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سرخری عزت فرمائی ہے اس کو برقرار رکھنا ہمارا اور آپ کا کام ہے, ہمارے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر آگے بڑھ کے آئیں. وہ اس وقت طالبان کی ایک عظیم بات آپ یہ دیکھیے, پرویز مشرف نے کیا کیا تھا طالبان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے. ایک کال کے اوپر پرویز مشرف لمبا لیٹ گیا, سینے کے اوپر سینکڑوں سے تمغے لگائے ہوئے تھے لیکن ایک دم لمبا لیٹ گیا. وہ تمام ضیاء الحق سے لے کر اس وقت تک جتنے لوگوں نے, ہمارے جنرل تھے, جتنے ہمارے فوجی لوگوں نے محنتیں کی تھیں, اس سب کو عکارت کر کے سے رکھ دیا. اور مسلمانوں کو کیسے مارا گیا آپ تک جب تصور کرو کہ کنٹینر کے اندر سینکڑوں طالبان کو بند کر کے کنٹینر کو باہر سے آگ لگا دی گئی. سوچو ان لوگوں کو کیا بنا ہوا, کس طریقے سے قتل کیا, گڑوں میں ڈال کے اوپر سے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی, لوگوں کو اکٹھا کر کے لینڈ گن کی گولیاں مار کے ختم کر دیا گیا, لوگوں کی عزتوں کو ناموس کو تباہ کر دیا. ایسا بربریت کی جو بربریت کی مثال پوری دنیا میں آج تک نہیں دی جا سکتی. جس طریقے سے ان ظالموں نے, ان امریکن نیٹو والوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, یہ کب کیا؟ جس وقت مسلمان آپس کے سر پٹول کے بعد بکھر گئے تو ان کو یہ موقع ملا, یہ کیا معاملہ, ہزاروں طالبان کو شہید کیا گیا. لیکن آج بڑے دل والی بات, عظیم بات, اللہ کے رسول کی وہ عظیم سنت دوبارہ ثابت کی کہ لا ترسیب اليوم, آج کے بعد کسی کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوگا, کوئی انتقام نہیں ہوگا. فتح مکہ کے اوپر اللہ کی سنت یہی کہا تھا کہ جو بندہ خانہ کعبہ میں آ جائے, بڑے سے بڑا مجرم ہو, معاف کر دیا جائے گا, کسی انتقام نہیں لیا جائے گا. اور تو اور کہا کہ جس نے میرے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا تجھے بھی میں معاف کرتا ہوں, ہندو کو بھی معاف کر دی. یہ وہ تاریخ دوبارہ رقم کی گئی. اور یہ ہم نہیں کہتے, بلکہ پہلے تو امریکن اور یورپین خواتین کہتی تھیں کہ ہمیں پکڑ لیا طالبان نے, اور ہم حیران تھیں کہ جتنا عرصہ ہم ان کے پاس رہی, مہینوں ان کے پاس ہم قید رہی, کسی طالب نے اٹھا کے آنکھیں اٹھا کے ہماری آنکھوں میں نہیں دیکھا, کسی بندے نے ہماری آنکھ اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا کہ ہم محرم ہیں, ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ہم کسی غیر محرمت کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. بلکہ اب تو معاملہ ایک بڑھ کے, کل کی میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کی ایک صحافی تھی, اب اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم جن لوگوں سے لڑنے چلے ہو میں ان کی قید میں رہی ہوں, ان کے پاس میں رہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا, حالانکہ میں خاتون تھی, لڑکی تھی, میں جوان لڑکی تھی, نہیں دیکھا. یہ اصل میں صفات ہیں جو مسلمانوں کو مقصود ہیں, مطلوب ہیں. جب تک ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے تو لوگ یقیناً متاثر نہیں ہوتے. ایسے لوگوں سے متاثر, جو بندہ ان کے پاس رہا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت سے سرفراز کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی اس دولت سے سرفراز کر دیا. تو بھائیو یہ بہت بڑی غنیمت ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا جو غربی سرحد ہمیشہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتی تھی, اس کے اندر بھی لوگ ٹی ٹی پی والے لوگ مشہور مجرم ہمارے سامنے تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ قتل و غارت نہ کی. یہ ٹی ٹی پی, تحریک طالبان پاکستان والے جو سب سے بڑے مجرم ہیں, ان کے لیے جہاد کا معاملہ صرف یہ تھا کہ پاکستان گورنمنٹ کو مارو, پاکستانی لوگوں کو مارو, اسکول کو مارو, مدرسوں کو مارو, ہاسپٹلس کو مارو, ایئرپورٹ کے اندر یونیورسٹی کو دھماکے کرو, یہ ان کا کام تھا. آتے ساتھ انہوں نے کہا خبردار, آج کے بعد کوئی شخص کسی مسلمان کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا, بندوق نہیں اٹھائے گا, کسی کو قتل کرنے کی حماقت نہیں کرے گا. اور وہ پاکستان کے مخالف جو کل تک بڑے چیختے تھے, افغانستان نیشنلزم کی بات کرتے تھے, آج سب کو سانپ سونگ گیا, کوئی بات کرنے کو تیار, چاہے وہ منظور پشتین ہو, چاہے وہ وزیر ہو, چاہے وہ محمود اسقزئی جیسے لوگ ہوں جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم پشتونوں کی بات کرتے ہیں. آج پشتونوں نے دنیا کے اندر ثابت کر دیا کہ پشتون وہ غیرت مند قوم ہے جو صرف اسلام کے لیے بات کرتی ہے. اسلام کے ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے, نہ وطن کی بات کرتے ہیں, نہ علاقے کی بات کرتے ہیں, نہ کسی اور بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں صرف اسلام کی بات کرتے ہیں. آج ان کے منہ کے اوپر بھی کالک ملی گئی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ ہمارا یہ محفوظ ہو گیا. لیکن اس میں ایک اور بات یاد رکھیے, باطل خاموش نہیں ہوا, باطل دبا نہیں,
باطل اب بھی اپنی ریشہ دوانیوں کے اندر مشغول ہے، اب بھی وہ تمام اپنی شیطانی حرکتوں میں مشغول ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی ہمت نہ دے کہ دوبارہ ہی مسلمانوں سے ٹھپ پھسڑ کر کے اپنے آپ کو ذلیل کریں، اور یقیناً ذلت ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے جو بھی دنیا کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے آگاہ ہونے کی، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان لوگوں کی تائید کریں، مدد کریں، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں جو اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے جھلمے کو سربلند کرنے کے لیے ہم وقت اپنی جہت پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ